آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں پاکستان کی باہمت خاتون سے، جو پاکستان کی پہلی فوڈ رائڈر خاتون ہیں۔ فوڈ پانڈا پہ ڈیلیوری کرتی ہیں، لوگوں کے گھر گھر جا کر یہ فوڈ ڈیلیور کرتی ہیں۔ ناظرین، ان کی زندگی میں یہ فوڈ کا کام کرتے کیا مشکلات آتی ہیں اور کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ ان کو تانے بھی کستے ہیں اور لوگ ان کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ باہمت خاتون ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال کماتی ہے۔ ناظرین، جس دن ہم ان کے گھر انٹرویو کرنے گئے، یہ اپنے مکان خالی کر رہی تھی۔ ناظرین، سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مکان خالی ہو رہا تھا۔ ناظرین، ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کن مشکلات سے یہ گزرتی ہیں۔ السلام علیکم رابعہ۔ جی وعلیکم السلام۔ رابعہ، آپ کتنی دیر سے یہ فوڈ پانڈا چلا رہی ہیں؟ جی میں فروٹ پانڈا چلا رہی ہوں، کافی عرصے سے چلا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نا کہ مثلاً کہ بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں، بچوں کے لیے جو نا ان کی روٹی روزی پوری ہو سکے، اس لیے لے سکتے۔ اچھا رابعہ، آپ کی کہانی تو دنیا کے سامنے ہے۔ آپ فوڈ پانڈا رائڈر ہیں، ظاہری بات ہے کہ رات کو بھی دور علاقوں میں جاتی ہوں گی، سنسان علاقوں میں جاتی ہوں گی۔ عورت کا تو رات کے ٹائم ہمارے معاشرے میں نکلنا محال ہے۔ آپ نے رات کے ٹائم کام کر کے کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ آپ نے کیسے دیکھا ہے لوگوں کو؟ آپ کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ جب بندے کے سامنے مجبوریاں ہوتی ہیں، گھر کی پریشانیاں ہوتی ہیں، بچوں کو بندہ دیکھتا ہے، بھوکا نہیں دیکھ سکتا، تو بندہ جو ہے نا پہاڑ کے ساتھ بھی ٹکر لینے کو مجبور ہو جاتا ہے۔ عورت کوئی جو عورتیں کچھ غلط کام کرتی ہیں مجبوری کی وجہ سے، گھر کے حالاتوں کی وجہ سے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو لے کے اپنے آپ کو مار لیتی ہیں، لیکن میری یہ مجبوری ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس لیے مجھے جو بھی مردوں والا کام ملتا ہے میں وہ کر لیتی ہوں، میں اس میں شرم نہیں کرتی۔ صحیح ہے۔ آپ کو لوگ جب اب لوگوں کے گھر ڈیلیوری کرنے جاتے ہیں تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی جہاں میں جاتی ہوں ڈیلیوری چھوڑنے کے لیے کوٹھیوں پہ، وہ سب لوگ تو اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے، وہ مجھے دعائیں بھی دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا راستے میں بعض اوقات وہ نیچر ان کی جن کی گندی ہوتی ہے، وہ راستے میں باتیں بھی سنا کے چلے جاتے ہیں، گاڑی نہیں بھی کاٹ ہو جاتی ہے، بازیں بھی کستے ہیں۔ ہاں جی آوازیں بھی کستے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آگے سے ریس وغیرہ بھی لگاتے ہیں، میرے آگے بائک وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، اور جی میں اگنور کر دیتی ہوں، کہ میں کہتی ہوں کہ میں اپنا ڈیوٹی ہے ہماری، میں کام کر رہی ہوں، اب میں کسی کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتی، میں تو اپنی پریشانیوں کی وجہ سے باہر کام پہ نکلی ہوں۔ آپ کو شوہر کتنی دیر سے آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں؟ جی وہ ساری زندگی ان کا یہی کام تھا، پہلے بھی وہ 6 مہینے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جب نوکریاں وغیرہ بھی اچھی کرتے تھے تب بھی وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ اب تو اس کے پاس 2 رشکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کمائی نہیں ہے، مکان کا کرایہ جو ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، بجلی گیس کا بل ہوتا ہے، اور بچوں کا جو اب وہ چھوٹے تھے اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کو اسکول داخل کروایا ہے، ان کے جو فیسیں وغیرہ کتابیں جو ہے ان کی ٹیوشن فیس ہے، جو ان کے روز کے خرچے ہوتے ہیں، وہ اب میں بچوں کو پڑھانا تو جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ میرے بچے پڑھ لکھ کے کچھ بنے، کسی قابل ہو جائیں، جس طرح میں دھکے کھا رہی ہوں، ذلیل ہو رہی ہوں، میرے بچے اسی طرح انجیل اور اگوار نہ رہیں۔ آپ کے شوہر آپ کو آپ کے بچوں کا حق نہیں دیتے کیا؟ وہ خرچہ نہیں دیتے ہیں؟ آ کے وہ جاب کیا کرتے ہیں؟ سر پہلے وہ DH میں کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے نا ریٹائر ہو گئے، ادھر 9.5 سال سروس کی انہوں نے، اس کے بعد جو ہے نا اب وہ کر رہے ہیں رشکے 2 انہوں نے بنایا ہے، وہ چلا رہے ہیں اپنے۔ DH سے پلاٹ وغیرہ ملا ہے، فیل وغیرہ ملی ہے، اس کی کافی پیسہ آیا ہے، 35-36 لاکھ آیا ہے، پہلے بھی گرائی ویٹری بھی 7-8 لاکھ ملی ہے۔ اس نے صرف ہمارے لیے نہیں کیا، یہ تو وہ باہر لوگوں کے لیے کرتا ہے، عورتوں کے لیے کرتا ہے، جو اس کو چسکا پڑا ہوا ہے رنگ رنگ کی عورت دیکھنے کا، ان لوگوں کے لیے کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے تو اس نے ساری زندگی کیا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بات میں کرنا چاہوں، مجھے تو اس کی میرے ساتھ تیسری شادی ہے، میری پہلی شادی اس کے ساتھ، اس بندے نے پہلے بھی ایک شادی کر رکھی ہے، اس میں سے بھی 4-5 بچے تھے، دوسری میں سے بھی 3 بچے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ سب عورتیں خراب ہے، ایک یہی بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے تبھی تو یہ ایک ہر رنگ کی عورت دیکھتا ہے، ہر رنگ کی اس کا عورت دیکھنے کا دل کرتا ہے، جس کو دیکھتا ہے میک اپ کیا اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے، اس کو کھلانے پلانے پہ لٹانے پہ لگ جاتا ہے، گھر پہ لڑائیاں جھگڑے فساد مار کٹائی، ہر عورت جو نا جس عورت نے بھی اس کو چھوڑا ہے اسی وجہ سے تنگ آ کے چھوڑا ہے، کہ ایک تو اس نے کچھ دینا نہیں، اوپر سے جو گھر میں گالیاں گلوچ آوازاری، یہ سارا کام اس نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو میرا گھر کا مکان کا کرایہ ہے چھوڑ کے جا چکا ہوا ہے، گھر کا مکان کا کرایہ بجلی گیس کا بل ہے، اب یہ میرے اوپر سار کے چڑھا ہوا تھا،
نہیں دیا گیا، اس کی وجہ سے مالا مکان نے کہا کہ آپ مکان خالی کر دو 10 کو میں نے کہا میں آپ کو بھائی پہلے تو 2-3 تاریخ کو اس کو کہا تھا کہ مکان کا کرایہ کر دوں گی، اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ پچھلے بھی جو 4-5 ماہ کا کرایہ ہے ٹھیک ہے جو نا وہ تو میں لے لوں گا، اس پہ پرچہ کراؤں جو بھی کراؤں اس کو میں منگواؤں گا، اس نے مکان کرائے پہ لیا تھا میرے سے، آپ نے تو نہیں لیا، آپ اس طرح کریں یہ جو مہینہ چڑھ گیا ہے نا اس کی 10 تاریخ کو آپ کو مکان خالی کر دیں، میں آپ سے یہ 10 دن کے پیسے نہیں لوں گا۔ تو میرے 10 تاریخ جب آئی ہے مکان کا ارینج نہیں ہو سکا، 2 ملتے تھے 15-16 ہزار والے، پھر وہ کہتے تھے ایڈوانس بھی دیں، جو 15-16 والا ہے اس کا کوئی 30 مانگتا ہے ایڈوانس، کوئی 20 مانگتا ہے، پھر وہ کرایہ بھی مانگتے 16,000 روپیہ۔ اب میں 30-40 ہزار روپیہ کہاں سے ان لوگوں کو اکٹھا دوں، نہ میرے پاس ہو، نہ میں ان کو دے سکوں، نہ ہی میں آگے مکان۔ رابعہ آپ جب ڈیوٹی پہ جاتی ہیں تو آپ کے بچے گھر پہ اکیلے رہ لیتے ہیں، آپ کا دل لگ جاتا ہے؟ جی بچے گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں، جب میں کام پہ جاتی ہوں بچے بعض اوقات ادھر اکیلے میں باہر سے تالا لگا کے جاتی تھی۔ آج کچھ اسی وجہ کا یہ بھی مقصد ہے کہ ساتھ والے ہمسائے جو ہے نا تنگ آ جاتے تھے، کبھی کو میں آتی تھی گھر پہ وہ کہتے تھے انہوں نے ہمارے گھر میں جو ہے نا گند پھینکا ہے لیٹرین کا، کبھی وہ کہتے تھے پانی پھینکا ہوا ہے، کبھی بوتلیں پھینکی، کچھ کہتے تھے یہ دیکھو ہمارے گھر انہوں نے کیا کیا پھینکا ہے۔ اسی طرح سے میں روز کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ جس دن میں نے بائک لی، میں نے کہا ٹائر لگوانے کے لیے میں گئی مال روڈ پہ، تو اس کے بعد میں جب میں شام کو مجھے لیٹ ہوگی، کافی دور جانا تھا، واپسی آئی تو جو ہے نا ہمسایوں کے گھر یہ میرے 2 جو بیٹے ہیں نا وہ ان کے گھر پہ تھے، وہ آئے، انہوں نے تالا کھولا، انہوں نے ویڈیو وغیرہ بنائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھو جی ان کے بچے ادھر آئے ہیں اور نیچے سے گر کے ہماری جو اندر پیسے ہیں زیورات سونا وغیرہ پڑا ہے یہ سب کچھ اندر گئے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں میں تو ایک غریب عورت ہوں، اب شابش ان کی ہے کہ انہوں نے میرے اوپر بچوں کا کوئی الزام نہیں لگایا، اگر وہ لوگوں کو بتاتے کہتے کہ انہوں نے ہمارا اتنا زیور اٹھا لیا ہے، اتنا پیسہ تھا اٹھا لیا، اب میں ایک غریب عورت کیا کرتی، میرے لیے تو مر جانے کا مقام تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے، ان کو یہ تربیت ہے میرے پیچھے سے، کوئی دوسروں کے گھروں میں جا رہے ہیں، تو میں تو نہیں کہتی کہ میرے بچے جو ہے نا کسی کے گھر پہ جائیں۔ رابعہ آپ کی جیسی آپ فوڈ پانڈا پہ اس ٹائم کام کر رہی ہیں نا، آپ کی نیچر کو دیکھ کے آپ کے بچوں کا بھی احساس اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان رزق حلال کما کے اگر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ حلال نظر ضرور آتا ہے، اور آپ جیسے رات کو محنت کر رہی ہیں فوڈ پانڈا پہ اور مردوں کے ساتھ مرد بنی ہوئی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے بچے ایسا کام کر سکتے ہیں، لیکن ان ہمسایوں کی بھی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جی سر، میں نے اپنے بچوں کو یہ تو تربیت نہیں دی ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ایک دن گئے تھے ان کے گھر، مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو نا میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، میں نے کہا بھائی آپ پہلی آخری دفعہ مجھے معافی دے دیں، میرے جو یہ بڑے 2-3 بچے ہیں میں ان کو مدرسے میں ڈال دوں گی، میں کسی کی بات نہیں سنتی، حالانکہ یہ اتنی بری بات ہے کہ اگر باہر لوگوں کو پتہ چلے تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے مالا مکان کو بھی کہہ دیا تھا، مالا مکان بھی آ گیا، اس نے بھی میری کافی زیادہ منہ ماری ہوئی، بےزتی ہوئی۔ میں نے پھر اسی دن میں نے جہاں کام کرتی تھی میں نے سر کو کال کر دی، میں نے کہا سر میں صبح ڈیوٹی پہ نہیں آ سکتی، میری نا فوتگی ہوگی ہے، مجھے ادھر جانا ہے، ظاہری بات ہے میں بچوں کو کہتی اس نے مجھے چھٹی نہیں دینی تھی، تو میں گئی اپنے بچوں کو مدرسے میں جہاں سے میں پتہ کر کے آئی ہوئی تھی، میں نے ان کو داخل کرانا تھا، وہاں پہ لے کے گئی تو وہ کہتے یہ آپ کے بچے کافی زیادہ چھوٹے ہیں، ہم ان کو اپنے مدرسے میں نہیں رکھ سکتے، یہ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں گے۔ میں نے کہا بھائی خدا کے لیے جہاں پہ میں مکان لے کے رہ رہی ہوں یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ مہربانی کریں، انہوں نے کہا نہیں ہم بچوں پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ آپ اس ٹائم اپنے بچے مدرسے پہ داخل کروا رہی ہیں کہ وہاں مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کریں؟ جی سر، وہ اسی بات پہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ میں نے بچوں کا پتہ کیا، انہوں نے نہیں داخل کیا، پھر 1-2 جگہ پہ میرا بھائی میرے ساتھ گیا، پھر انہوں نے 2 جو میرے بڑے بچے ہیں ان کو انہوں نے داخل کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو وہ ادھر وہ رات دن بچے ادھر رہ رہے ہیں، 3 بچے ہیں جو چھوٹے میرے وہ میرے پاس رہتے ہیں، 6 سال کا بیٹا ہے، 4 سال کی ہے بیٹی اور 3 سال کا بیٹا ہے، وہ میرے پاس ہوتے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، میں نے ان دونوں کو بھی اسکول داخل کروایا، وہ 2 ادھر اسکول جاتے ہیں یہ الفیصل میں، تو جو ہے نا ایک چھوٹا بیٹا ہے وہ سب سے چھوٹا ہے۔ اچھا رابعہ مجھے بتائیں کہ آپ ایک دن کا کتنا کما لیتی ہیں فوڈ پانڈا سے؟ سر فروٹ فانڈا سے کما لیتی ہوں کیونکہ یہ کبھی 200 بھی ہو جاتا ہے، کبھی 300 کبھی 400۔ تو 200-300 سے آپ کے گھر کا کچن چل جاتا ہے، آپ کا چولہا جل جاتا ہے؟ سر چولہا تو بڑی مشکل سے کہتے ہیں 1 کلو گھی لینے کے لیے جائے تو 250 کا تو وہی کلو ہے، اس سے بھی جو 4-5 بچوں کا اپنا ایک بندے کی بھی ہانڈی وہ بھی 8 دن نہیں نکالتی، پھر جو ہے نا بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا سامان لا کے گزارا کرنا ہوتا ہے۔ ابھی یہ مکان کا کرایہ ہے 4-5 مہینے کا میرے اوپر نہیں دیا گیا، اس وجہ سے انہوں نے مکان کو مجھے وارننگ دیتے رہے، اب انہوں نے کہا خالی کر دو،
اب مجھے آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ خالی نہیں کرو گی سامان سڑک پہ ہوگا یا آپ کو تالا بائی سے لگا دیں گے، آپ آج رات کو اندر نہیں سو سکیں۔ اچھا رابعہ، اپنی عوام سے کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ سر میری تو ایک غریب عورت کی یہی اپیل ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک تو ایسے بندے جو ہے نا 2 2 3 3 شادیاں کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پھر وہ عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، جب بچے ہو جاتے ہیں ان سے پالنا پوشنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت کرنا تو دور کی بات ہے، نہ تو وہ بچوں کو کھا سکتے ہیں، نہ پڑھا سکتے ہیں بچوں کا، نہ اچھا مستقل سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہے نا نہ تو مکان کا پھر ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کرایہ دینا، سارا کچھ سنبھالنا، پھر جو وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی میری مدد کرنا چاہتا ہے تو میرے لیے جو اگر کوئی کر سکے تو ہیلپ کر سکے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رابعہ ایک باہمت خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اپنے بچوں کے لیے باپ بھی ہیں اور ماں بھی ہیں۔ ناظرین، ان کا شوہر جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا، لیکن یہ ماں ہے، یہ اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی اور ان کی روٹی رزق کے لیے یہ آدھی رات کو سڑکوں پر کام کرتی ہے۔ تو ناظرین، میرے دیکھنے والوں ناظرین کے لیے میری یہ اپیل ہے، اگر کوئی مخیر حضرات ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خدارہ ڈسکرپشن میں ان کا نمبر ہے، ان کی ہیلپ کریں۔ اور ایک بات اور، ان کو کسی رشتے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی مرد مجاہد نے، اگر کسی شخص نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، تو خدارہ وہ ان کے نمبر پہ کال کر کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ان کا جیز کیش اکاؤنٹ بھی ان کا نمبر ہے، اور آپ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، آپ کا میرا خدا حامی و ناصر۔